حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے اور ان کو سلام کیا اور پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بطور دلیل کے نقل کیا کہ بچوں کو سلام کرنا شرعاً ثابت ہے، بچوں کو سلام کیا جائے۔ حق تو بچے کا ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر بچوں نے سلام نہ کیا تو بڑا گزر رہا ہے تو وہ سلام کر لے۔ تو بچوں کو سلام کرنا انسان اپنا عمل میں اختیار کرے، اس سے بچوں کو سلام کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک دو دفعہ وہ عجیب سا محسوس کریں گے، چند دفعہ عجیب سا محسوس کریں گے، لیکن جب آتے جاتے بندہ سلام کرے گا، جب بھی بچے ملے تو پھر وہ بچے خود سلام کرنے لگ جائیں گے، ان کی ایک تربیت ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کو سلام کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پردے کے احکامات نہیں تھے، وہ کر دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا جن کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خراب نہ ہوتی ہو تو جائز ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جس طرح پردے کا بالکل رواج نہیں ہے اور اکثر جگہ پہ عورتوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، انسان ہاسپٹل جاتا ہے یا کسی اور شعبے میں جاتا ہے تو وہاں لین دین بسا اوقات بات چیت کرنا خواتین سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو جب بات کرنی ہے تو پہلے انسان سلام کرے۔ سلام تب منع ہے کہ جب فتنے کا خطرہ ہو کہ عورت سے بات چیت کرنی نہیں ہے، وہ الگ رہے، بندہ الگ رہے۔ جس طرح انسان بازار میں گیا تو عورت بھی اگر بازار میں ہے تو وہ اپنا کام کرے، بندہ اپنا کام کرے، لیکن جہاں انسان مجبور ہو جائے خواتین سے بات کرنے پر تو وہاں بات کرنے سے پہلے پھر سلام کر لے۔ جب بات کرنے کی مجبوری ہے، جس طرح انسان ٹکٹ لیتا ہے، ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹر ہے، مختلف مواقع پر، تو بات چیت کرنے سے پہلے پھر انسان سلام کر لے۔ سلام وہاں منع ہے کہ جہاں انسان کا عورت سے واسطہ نہیں پڑا، تو ویسے چلتے ہوئے سلام کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے، شرعاً اس چیز سے روکا گیا ہے، اس سے فتنے کا خطرہ ہے۔ آپس میں سلام کرنے سے اسی وقت لڑائی ہو جائے گی یا آپس میں بار بار سلام کرنے سے تعلق بن جائے گا جو ایک فتنہ پیدا ہوگا، غلط بات کی طرف انسان جائے گا۔ لیکن جہاں مجبوری ہو کہ خواتین سے واسطہ پڑا لین دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، تو وہاں پھر سلام کیا جائے گا۔ یہ تو تب منع ہے کہ جب جس عورت سے آپ کا واسطہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو سلام مت کرو۔ اسی طرح فساق کو، جن کا فسق، جن کا گناہ ظاہر ہو، شراب پینے والے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو علل اعلان بہت بڑے گناہ گار ہیں، ایسے لوگوں کو بھی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ انسان اگر وہ سلام کر لیں تو جواب دینا لازم ہے۔ گناہ گار بندہ اگر سلام کر لیتا ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، اور جو علل اعلان جس کے گناہ مشہور ہیں، تو ایسے لوگوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کر لے تو جواب دینا پھر لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کافر سے انسان کا واسطہ پڑے تو انسان بات چیت شروع کر دے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جہاز میں بیٹھا، میرے ساتھ والے بندے پر مجھے ظن غالب یہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جب انسان کا غالب گمان یہ ہو کہ مسلمان ہے تو بندہ سلام کر لیتا ہے، لیکن جب ذہن میں آ جائے کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ظن غالب یہ ہو، تو پھر اسے سلام کرنے کے بجائے اب انہوں نے جب دیکھا کہ وہ کوئی سلام نہ کر لے تو انہوں نے خود ہی اس سے حال و احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ تو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ کافر ہے اور اس سے واسطہ پڑ جائے تو انسان سلام کرنے کے بجائے اس سے بات چیت شروع کر دے، کیا حال ہے، کدھر سے آیا۔ البتہ کافر سلام کرے تو انسان نے اس کو وعلیکم السلام جواب نہیں دینا، بلکہ صرف وعلیکا یا وعلیکم کہنا ہے کہ جو تو نے کہا وہ تجھ پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے تھے اور بعض مرتبہ سلام کو بگاڑ کے کہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، کہ تم پر موت ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر سن رہی تھیں تو انہوں نے آگے سے فوراً کہا وعلیکم السلام واللعنۃ اللہ، کہ تم پہ موت ہو، اللہ کی تم پہ لعنت ہو، اللہ کا تم پہ غضب ہو۔ بیوی تھی، غصے میں آ گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ رک جا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے تو یہ جواب دیا وعلیکم، کہ جو تم نے مجھے کہا وہی تم پر ہو، کہ میں نے ان کو وہی جواب دیا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ ان کی بد دعا میرے لیے اللہ نے قبول نہیں کی، اور میری بد دعا اللہ نے ان کے لیے قبول کر لی، کہ میری تو بد دعا، میں امام الانبیاء ہوں، میری بد دعا ان کو لگے گی، ان کی بد دعا تو مجھے نہیں لگتی۔ تو کافر بسا اوقات غلط جملہ کہہ جاتا ہے، تو اس لیے وعلیکم السلام اسے نہیں کہنا، سلامتی کا مستحق مومن ہے، کافر نہیں ہے، تو اسے وعلیکم یا وعلیکہ جواب دینا ہے۔ یا انسان، قرآن مجید کی آیت ہے والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کے پیچھے چلا، تو اس طرح کا جواب دیا جائے۔ وعلیکم السلام کافر کو جواب دینا جائز نہیں ہے۔ یہ سلام کے چند مسائل تھے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔